اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ واجب الاحترام محترم سامعین، جب انسان اپنے اللہ کا بن جاتا ہے، ہر وقت آخرت کی بات سوچتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے 3 فائدے کر دیتا ہے۔ اب آپ اپنا دایاں ہاتھ کھول لیں، دائیں ہاتھ پہ ذرا گنتی کر لیں کہ جو شخص ہر وقت آخرت کی بات سوچتا ہے، قبر کی، حشر کی، قیامت کی، نامہ اعمال کی، اللہ پاک اس کے 3 فائدے کرتا ہے۔ من کانت الآخرۃ ہمہ جمع اللہ علیہ امرہ، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کا ہر کام سیدھا کر دیتا ہے، جو کام بھی کرتا ہے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ پاک اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ تھوڑا ہے، مال زیادہ ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ ساری تیری تعریف ہے۔ پہلا فائدہ، جو بندہ ہر وقت آخرت کی سوچتا ہے، اللہ پاک اس کا ہر کام سیدھا کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، اللہ رب العزت اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا کا مال ذلیل ہو کے اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ 3 فائدے ہو گئے، میرے ساتھ ساتھ آپ یاد کرتے جائیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ محترم بھائی رمضان صاحب، اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر فرما دے، کیسی خوبصورت مجلس سجائی ہے۔ اور آپ جانتے ہو کہ اکثر لوگ ایسے موقع پر، خوشی پہ، شادی پہ اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے بھائی رمضان کے نصیبوں میں لکھا ہے کہ اس خوبصورت مجلس کو سجایا ہے۔ تو جو بندہ ہر وقت آخرت کی بات سوچتا ہے، من کانت آخرت ہمہ، اللہ پاک اس کے 3 فائدے کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے ہر کام کو سنوار دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، دنیا کا مال ذلیل ہو کے اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو ہر وقت دنیا کا سوچتا ہے،
صبح بھی دنیا، شام بھی دنیا، دوپہر کو دنیا، جوان تھا تو دنیا، اب بوڑھا ہو گیا پھر بھی دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ کئی بندے وہ بیت اللہ شریف جا کے بھی نا دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ بیت اللہ میں جا کے اللہ پاک کے گھر میں، مکہ پاک میں وہ دنیا ہی مانگتا ہے۔ من کانت الدنیا ہمہ، جو بندہ ہر وقت دنیا کا ہی سوچتا ہے، اب بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی دنیا کو ہی سوچتا ہے، اللہ پاک اس کے 3 نقصان کرتا ہے۔ دائیں ہاتھ کھولو ذرا، گنتی کرو اللہ والو، اس کے 3 نقصان ہو جاتے ہیں۔ پہلا نقصان، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے ہر کام کو بکھیر دیتا ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے نا اس کو نقصان ہی ہوتا ہے۔ مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے، دکان، جو بھی کرنا ہے نا پریشان ہی رہتا ہے۔ یہ پہلا نقصان ہے۔ من کانت الدنیا ہمہ، جو ہر وقت دنیا کا ہی سوچتا ہے اس کے 3 نقصان ہو جاتے ہیں۔ پہلا نقصان، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے ہر کام کو بکھیر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان، وجعل الفقر بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کر دیتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، ہائے مر گیا، بچتا ہی کچھ نہیں، نقصان ہو گیا ہے۔ مومن نہیں ایسے کرتا، ایمان والا نہیں ایسے کرتا، یہ بے نصیب ہے، ہر وقت دنیا کا ہی سوچتا ہے۔ پہلا نقصان، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے ہر کام کو بکھیر دیتا ہے۔ اور دوسرا نقصان، وجعل الفقر بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کر دیتا ہے۔ اور تیسرا نقصان، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے نصیبوں میں ہے، نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو ایک دفعہ پھر یاد فرما لے، جو بندہ ہر وقت آخرت کا سوچتا ہے نا، میری قبر، میرا نامہ اعمال، میرا ترازو، میری آخرت، اللہ اس کے 3 فائدے کرتا ہے۔ ہر کام اس کا سنوار دیتا ہے، اللہ پاک اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پیچھے آتی ہے۔ اور جو ہر وقت دنیا کا سوچتا ہے اس کے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ اس کے ہر کام کو بکھیر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان کہ اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کر دیتا ہے۔ اور تیسرا، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ملتی ہے جتنی اس کے نصیبوں میں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر کو پختہ فرما دے، آمین اللہم آمین۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ سے نا ہم نے تجارت کر لی ہے، تجارت کر لی اللہ پاک سے۔ تجارت کس طرح؟ 2 چیزیں اللہ پاک کو دی ہیں، 2 چیزیں، جان اور مال، جان اور مال۔ اور اللہ پاک سے ایک چیز لینی ہے، وہ ہمارے اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جنت ہے۔ آؤ ذرا اللہ پاک کا پاک کلام سورۃ توبہ آیت نمبر 111، اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔
بے شک اللہ پاک نے خرید لیا دو چیزیں، انفسہم و اموالہم، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی جنت کا وارث بناتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت مجلس ہے، اللہ سے دعا کرنی اللہ ہم سب کو اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ اور بڑی خوبصورت بات کہی ایک اللہ والے نے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور خون کا ہے گارا اس میں اور اینٹیں ہیں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیال آسماں، موت کی پرزور ٹکر جب اس سے ٹکرائے گی تو دیکھنا یہ عمارت ٹوٹ کر گر جائے گی۔ ابھی فاضل بھائی بیان کر رہے تھے نا کہ چند دن پہلے جوان لڑکا ادھر کام کرتے ہوئے اپنے اللہ کے پاس چلا گیا ہے، دعا کرو اللہ اس کی آخرت بہتر فرما دے، اور اس کے والد صاحب کا سنا ایمان تازہ ہو گیا ہے، کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اولاد دیتا بھی اللہ ہے، اللہ کی امانت ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کو ہم نے اس طرح چلانا ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ بھائیوں یہ میری جان میری نہیں، یہ میرے اللہ کی ہے، میرا مال میرا نہیں، یہ میرے اللہ کا ہے۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے جائیں، پوری دنیا کا پسینہ جو ہوتا ہے نا، پسینہ اس سے سمیل ہوتی ہے، ساتھی کہتے ہیں او پیچھے ہو کے کھڑا ہو تم سے سمیل آتی ہے، میرے پاک پیغمبر کا پسینہ بھی خوشبو والا، تاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیم و میتا۔ صحابیات کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو خوشبو والی شیشی ہوتی ہے نا، خوشبو والی، پیارے آقا کے پسینے کا ایک قطرہ لے کر اپنی خوشبو میں شامل کر لیتی۔ بھئی تم کیا کرتی ہو؟ ہم اپنی خوشبو کو خوشبو لگا رہی ہیں۔ ایک ہے بندے کو خوشبو لگانا، ایک ہے خوشبو کو خوشبو لگانا۔ تاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیم و میتا، میرے پاک نبی زندہ بھی پاک، دنیا سے گئے پھر بھی پاک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر کو غسل دیا ہے، جب اس دار فانی سے ریلت فرما گئے۔ جب بندہ فوت ہوتا ہے نا، کوئی بھی بندہ نیک ہوتا ہے برا ہوتا ہے، اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، پخانہ نکل جاتا ہے، اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کا لباس ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن صدقے جائیں ایک ہی مثال ہے، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو پاک، جب دنیا سے گئے تو پھر بھی پاک، آپ کا جسم بھی پاک، لباس بھی پاک۔ سب محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو آؤ اپنے اللہ سے صلح کر لیں، ہمارا رب ہم پہ ناراض ہے، ناراض ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ ہمیں نیک حکمران نصیب فرما، حضرت عمر فاروق جیسے حکمران نصیب فرما، لیکن جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں تو اس بندے کو ووٹ ڈالتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا نافرمان ہے۔ ہماری دعا میں اور ہمارے کردار میں بڑا فرق ہے۔ یہ دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے دوسرے پارے کے آخر میں حضرت طالوت کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت طالوت اللہ کے نیک بندے، صالح بندے، اور اللہ پاک سے دعا کی رب کے نبی نے کہ یا اللہ اس قوم کا کوئی حکمران بنا دے، خلیفہ بنا دے، سربراہ بنا دے۔ لوگوں کے دلوں کے اندر دو باتیں بیٹھی ہوئی تھی، سربراہ کون بنے گا؟
हुक्मरान कौन बनेगा? नंबर एक, जिसका बाप भी सरदार था, जिसका दादा भी सरदार था। नंबर दो, वो सरमायादार हो, उसके पास माल ज्यादा हो। अल्लाह ने कहा ना ना, ये बात गलत है। दुआ तो करते हैं कि अल्लाह नेक हुक्मरान दे, लेकिन वोट जिसको देते हैं वो अल्लाह का नाफरमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। ये देखो, अल्लाह पाक की खुली हुई किताब है। लोगों ने कहा कि हमारा हुक्मरान बना दो। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बाअसा लकुम तालूत मलिका। दूसरे पारे के आखिरी दौर को अल्लाह ने हजरत तालूत के बारे में नाजिल फरमाए, बेशक अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा बादशाह हुक्मरान बना दिया है। अब लोग, जैसे लोगों का ज़हन होता है, अवाम के ज़हन में दो बातें बैठी हुई हैं। हुक्मरान कौन होगा? जिसका बाप दादा भी सरदार था। नंबर दो, उसके पास दुनिया का माल ज्यादा हो। लोग कहने लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना। ये देखो अल्लाह के बंदो, रब की खुली हुई किताब है। व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युत सातम मिनल माल। इसके पास तो माल नहीं ज्यादा। हजरत तालूत को हुक्मरान बनाया और अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया। कहा माल नहीं ज्यादा, इसका बाप दादा भी सरदार नहीं था, लेकिन याद रखो मेरे अल्लाह का फैसला। क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्मि। अल्लाह ने मुंतखब फरमाया, मेरे अल्लाह ने चुन लिया है, इल्म भी ज्यादा और सेहत भी ज्यादा। जिसके पास कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, सीरत का इल्म है, हुक्मरान तो वो बनेगा। हम अपना वोट तो उसको देते हैं। अगर जुबान से कहता है अल्लाह हमें नेक हुक्मरान नसीब फरमा, लेकिन वोट जिसको देता है वो अल्लाह का नाफरमान है, इस बंदे के कौल और फेल में तजाद है, इसकी बात में और इसके किरदार में तजाद है। अल्लाह हमें सही बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसके पास इल्म ज्यादा है और दीन का, कुरान का, सुन्नत का और सीरत का, ये बंदा हकदार है, इसको मुंतखब किया जाए। इन्नल्लाह अस्तफा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस सुन लो, अपने चेहरे मुबारक जरा मेरी तरफ फरमा लो। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। तीन ऐसे बेनसीब बंदे हैं, अल्लाह इनसे क़यामत के दिन ना कलाम करेगा, ना नजरे रहमत से देखेगा, ना इनको गुनाहों से पाक करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह के नबी जी, वो तीन बंदे कौन है? कौन है बेनसीब वो तीन बंदे? फरमाया वो तीन बंदे, अपने चेहरे मेरी तरफ करो। फरमाया शैखुन ज़ानिन व मलिकुन कज़्ज़ाब व आइलुन मुस्तकबिरुन। एक वो बंदा जो बूढ़ा है, बूढ़ा बदकार है। कई ऐसे भी पलीत होते हैं ना कि बूढ़ा बुढ़ा होके भी जानी होता है बूढ़ा, बाल उसके सफेद लेकिन है जानी, है बुढ़ा। फरमाया ये बंदा बड़ा बदबख्त है, बड़ा बेनसीब है। और दूसरा वह आइलुल मुस्तकबिरुन, फकीर है, गरीब बंदा लेकिन तकब्बुर करता है। कई बंदे होते गरीब है, फकीर, लेकिन तकब्बुर बड़ा करता है। वह आइलुल मुस्तकबिरुन। और तीसरा फरमाया वह मलिकुन कज़्ज़ाब, और एक वो बादशाह जो झूठ बोलने वाला है। बादशाह हुक्मरान है लेकिन झूठ बोलता है, ये झूठा हुक्मरान ऐसा है, अल्लाह इससे ना कलाम करेगा, ना नजरे रहमत से देखेगा, ना अल्लाह इनको गुनाहों से पाक फरमाएगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अगर मैं और आप अपनी दुआ में सच्चे हैं, अल्लाह हजरत उमर फारूक जैसा हुक्मरान अता फरमा, अल्लाह नेक हुक्मरान अता फरमा, तो फिर हमारा किरदार भी ऐसा होना चाहिए। हम किस बंदे को मुंतखब कर रहे हैं? अल्लाह के पास
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب بن عجرہ اللہ تمہیں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی تھے، دعا کی اللہ تمہیں بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے، اللہ تمہیں بیوقوفوں کی سرداری سے بچائے۔ اللہ کے نبی جی وہ کیا ہے سردار لیکن ہے بیوقوف۔ فرمایا وہ سردار، وہ حکمران اور وہ لیڈر جو اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کے طریقے کو اور آپ کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے بے وقوفوں کی سرداری سے اللہ ہم کو بچا لے۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جو بندہ ان سے تعاون کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، ان کے جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، ان کے ظلم میں تعاون کرتا ہے، کل قیامت کو حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے گا، نہ اسے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ جو ظالم اور جھوٹے بندے کی حمایت کرتا ہے اور اس کو منتخب کرتا ہے، اس کو آگے لانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے کہ کل قیامت کو وہ حوض کوثر پہ پانی اس کو نہیں ملے گا، نہ اللہ کے پاک پیغمبر کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اللہ والو آؤ اللہ کی کتاب سے جڑ جائیں، کتاب اللہ پاک نے اس کتاب کی شان رکھی ہے، سبحان اللہ، اس کتاب سے جڑ جائیں۔ اس کپڑے کی شان زیادہ ہے، اس کاغذ کی شان زیادہ ہے، جو اس سے جڑ گیا اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے جے اصل روح جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، نہ تو کتاب کو جانتا تھا نہ ایمان کو، وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ہم نے اس کو نور بنایا۔ اللہ کی کتاب، آ جاؤ میرے بھائیوں، اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں اور میری بات سن لو۔ کوئی بندہ، لکھو میری بات، کوئی بندہ اپنی والدہ نہیں بدل سکتا، جو ماں اللہ نے بنائی وہی رہے گی۔ کوئی بندہ اپنا باپ نہیں تبدیل کر سکتا، باپ وہی جو میرے اللہ نے بنایا، ماں باپ کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور دوست بدلے جا سکتے ہیں، برے دوستوں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی دوستی اور بری محفلوں کی چھوڑ کر کتاب اللہ کی محفلیں اور اللہ کے پاک نبی کریم علیہ السلام کی شان اور آپ کی سیرت کی محفلیں، سبحان اللہ۔ ذرا وعدہ کرو ہم میرے ساتھ، انشاءاللہ نیک لوگوں سے دوستی کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوست بدل سکتے ہیں، ماں کوئی نہیں بدل سکتا، باپ کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ کا قرآن ماشاءاللہ شان ہی اس کی بڑی پیاری ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اللہ نے ایسی کتاب نازل فرمائی جس کے اندر رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اللہ پاک کی طرف سے دلیل آ گئی اور اللہ پاک کی طرف سے شفا، ہدایت کتاب اللہ میں ہے
اور انشاءاللہ ہم اپنے اللہ سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ یہ تیری کتاب پڑھتے پڑھتے مریں گے، مرتے مرتے پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے مریں گے، مرتے مرتے پڑھیں گے، پڑھتے پڑھتے مریں گے، مرتے مرتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہو نا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا واز آ گیا، شفا آ گئی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ کے پاک نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حکمران تھے شام کے اندر حکمران دیکھو سبحان اللہ، کیسے اللہ کے پیارے رب کے لاڈلے اللہ کے چہیتے حج کرنے آئے مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں حج کیا اور ذوالحج کا مہینہ وہی ٹھہر گئے۔ آگے آ گیا محرم کا مہینہ، جب محرم کا مہینہ آیا عاشورہ کا دن آیا، مدینہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ثواب ہے، درجہ ہے، فضیلت ہے۔ فرمایا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے عاشورہ کا روزہ، یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ پاک اس بندے کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا مدینہ پاک کے اندر کسی نے روزہ رکھا ہے، کسی نے نہیں رکھا، حالانکہ یہ نفلی روزہ ہے، فرض نہیں ہے، نہ رکھو تو گناہ کوئی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا این علماؤکم یا اہل المدینہ، این علماؤکم یا اہل المدینہ، حکمران ہے نا، فرضی روزے بھی نفلی روزے بھی، کہا این علماؤکم یا اہل المدینہ، اے مدینے والو تمہارے علماء کہاں گئے، تمہیں بتاتے نہیں ہیں اس روزے کا ثواب اتنا ہے، درجہ اتنا ہے، فضیلت اتنی ہے، شان اتنی ہے۔ فرائض کے ساتھ نفلوں کا بھی اہتمام، اللہ ہمیں بھی اس کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والو آؤ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی محبت سے اللہ کی بات سن لی، ہماری جان ہمارے مال ہمارے نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ کے ہیں، ہم نے اپنے اللہ سے تجارت کر لی ہے۔ جب میں مکان فروخت کر دیتا ہوں، جب میں پلاٹ بیچ دیتا ہوں، جب میں زمین فروخت کر دیتا ہوں، میں اس کے پیسے لے لیتا ہوں، اس پلاٹ کے اندر، زمین کے اندر، مکان کے اندر میرا کوئی حق نہیں ہے، میں نے اس کے پیسے لے لیے ہیں۔ ہماری جان ہمارے مال یہ سارے کے سارے ہمارے اللہ کے ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا۔ اللہ والو اس مجلس میں آئے ہو، اللہ کے اس دین کی مجلس ہے، کتاب اللہ کی مجلس ہے جو اللہ کے بندوں نے سجائی ہے۔ محترم بھائی رمضان صاحب، یہ قسمت کی بات ہے، اور میں کہا کرتا ہوں ایک وہ انسان ہے جس کے گھر میں علماء آتے ہیں، حافظ قاری آتے ہیں اور بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، دعا دیتے ہیں، اور دوسرا بے نصیب ہے جس کے گھر میں کنجر اور کنجریاں آتے ہیں، رات ٹھہرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، تماش بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ نصیب اپنے اپنے، اللہ ہم سب کے نصیب۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے پاس ایک شکایت آتی ہے، شکوہ کیا ہے؟ شکوہ خامد کا، عورت کرتی ہے شکوہ کہ مولانا صاحب وہ فلانا جو ہے بے نصیب ہے، میرا خامد ہے، اپنے گھر کنجر بلاتا ہے، کنجریاں بلاتا ہے، ان کو کھانے کھلاتا ہے، رات رکھتا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے قرآن کی مجلس سجاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کنجر اور کنجریوں کی مجلس سجاتا ہے۔ نصیب اپنے اپنے، جو اس کتاب سے جڑ گیا
इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा, अल्लाह इस किताब से बुलंदियां अता करता है। जो इस किताब से जुड़ जाता है अल्लाह उसकी दुनिया भी बेहतर करता है, आखिरत भी बेहतर करता है। इंशाअल्लाह हम जब सुबह उठेंगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से, तो सबसे जो पहला काम है, ये देखो भाइयों, एक ये है। अब इस मजलिस में अल्लाह से वादा करो ना, इसको सुबह उठ के बाद में खोल लेंगे, इसको पहले खोलेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। दिन का आगाज, दिन का इब्तिदा जो है दिन की, इससे करनी है, इससे नहीं। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। तो शुरू में आपसे अर्ज किया था कि जो बंदा आखिरत का बंदा है अल्लाह उसके 3 फायदे कर देता है। अल्लाह पाक उसका हर काम सवार देता है, अल्लाह उसके दिल को गनी कर देता है, अल्लाह पाक दुनिया का माल जलील होके उसके कदमों में आ जाता है, और जो हर वक्त दुनिया का सोचता है उसके 3 नुकसान होते हैं। अल्लाह उसका हर काम ही बखेर देता है, और उसकी आंखों के सामने फकीरी, तंग दस्ती, तंगी है, और तीसरा वलम यातिही मिनद दुनिया इल्ला मा कुतिबा लहू, दुनिया उतनी ही मिलती है जितनी नसीबों में है। इंशाअल्लाह हम सारे के सारे हाथ बांध के अपने अल्लाह से वादा करते हैं कि अपने दिन का आगाज कुरान पाक से करेंगे, मोबाइल को बाद में खोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अशफि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ऐ अल्लाह जितने मुसलमान बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। इस मजलिस में जितने तेरे बंदे हैं अल्लाह सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर बना। ऐ मेरे अल्लाह हमारे फौत शुदगान की बख्शिश फरमा। जितने मुसलमान इस डेरे के, इस गांव के, इस देहात के दुनिया से जा चुके अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह के जिन बंदों ने ये मजलिस सजाई अल्लाह उनकी दुनिया बेहतर कर दे, उनकी आखिरत बेहतर कर दे। ऐ अल्लाह हमारे वतन अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा, हम सब पे राजी हो जा, अपने नेक और प्यारे बंदों में शामिल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज से शेखुल कुरान बयान फरमा रहे थे। एक तरह गज के नारा मारते हो, तुम ढिले ढिले बैठे हो। नारा तकबीर, इसमें पता ही नहीं चल रहा भी जलसा हो रहा थे। नारा तकबीर। मैं तुहानू थोड़ा जिहा ना जरा जगा दिया। दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। थोड़ी जी को खोलो, किधर गए? दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओ मालिक खालिक है तेरा, केड़ी गल ते तू शर्माना है। दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओ कोई अग विच वाछा मारदा है, कोई विच मछली दे पुकारदा है। कोई अग विच वाछा मारदा है, कोई विच मछली दे पुकारदा है। ओ सब दियां मुश्किलां हल करदा, ओ सब दियां मुश्किलां हल करदा। ए जानदा कुल ज़माना है। दर खुला रब दा हर वेले, आजा मंग ले जो कुछ चाहना है। ओ जेड़े रब दे दर ते झुक जांदे, सौ रब
رب دیو بخشے جاندے سبحان اللہ تے کہہ دیو کھرے چول نہیں آج بھائی رمضان نے مٹھے چول نہیں پکائے قسمیں عوام بڑی ٹلی بیٹھی ہے اور جڑے رب دے در تے جھک جاندے سو رب دیو بخشے جاندے اشرف تو چھڑ ساری دنیا نو لا رب دے نال یاران آئے در کھلا رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چانا ہے ہر غیر دے در تے جھکاوینا سونے رب دا شریک بناوینا مشرک نو بخشنا نہیں مولا مشرک نو بخشنا نہیں مولا بس دوزخ اس دا ٹھکانہ ہے در کھلا رب دا ہر ویلے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تواڈے سامنے دادا جی تشریف فرمانے بڑے ہی پیارے انداز نال انشاءاللہ تانوں قرآن سناندے نے نعرہ مارتے نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون بھائی میں صرف 5 منٹ دا ٹائم لینا زیادہ نہیں طریقہ کار بھی اے ہوئی ہے کہ جدو کسے مہمان کو بلایا جاوے نا مہمان دی تقریر کرانی چاہیے مقامی لوگ جڑے نے وہ اتھے ہی رہتے ہیں وہ لوگ پھر ادھر متوجہ ہو جاندے نے تو بارکیف کوئی گل نہیں اسی بھی یہ دے وچ حصہ پانا چاہنے ہیں عرض میری کرن دا مقصد یہ ہے کہ میں دے ساری زندگی اے ہوئی جہاد کر نہیں بیٹا 2 منٹ بس 2 منٹ گل نہیں کرنی ہوں میرے گل کرنے بس صرف 2-3 منٹ میں زیادہ ٹائم نہیں لینا آج میں نے اس واسطے خوشی ہو رہی ہے ایک جان محمد پترا تے پوتیاں نے ایک مجلس سجائی بھئی گل نہیں کرنی بھئی تو آڑی مہربانی ہے میں بار بار یہ ہوئی کماتے پھر اچھی بات نہیں بس صرف 5 منٹ میں ٹائم لینا ساری زندگی اسی ٹول ڈمکے گیت گاجے باجے گدے یہ نہ دے خلاف رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے قریبی رشتہ دار وہ سانو مجبور کر دے جی میرا جوائی نہیں رہندا جوائی دا پائی نہیں رہندا فلاں دا دوست نہیں اسی ٹول لے کے جانا اسی شرم دے مارے اپنی داڑیاں لکھا لینیاں بھئی ہون اسی پج بھی نہیں سکتے نس بھی نہیں سکتے وچ بئیے تے تاں سکون قرار بھی نہیں ہوندا اے اللہ دی خاص رحمت ہے کہ ساڑی محنت آج اے جان محمد پت پوتریاں نے پوری کر دیتی چلو اسی اپنی زندگی وچ اے دیکھ گئے ساڑھے مولانا عبداللہ صاحب رئیس قوم اوڑ دے سانا انہاں کو ایک آدمی آیا تے کہندا مولانا آج شادی ہوئی ہے بلے 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 وہ گتکے بھی کھیڑ دے سن کوڑیاں بھی کھیڑ دے سن گیت بھی گاندے سن لڑیاں بھی لاندے سن ہیلیاں بھی لاندے سن اور عورتاں بھی گدہ پاندیاں سن اس شادی دے وچ بڑا شور و غل ہویا تے مولانا فرمان لگے نہ اللہ دی زمین نو فرق پیا ہے نہ اللہ دی آسمان نو فرق پیا ہے نہ پہاڑا نو فرق پیا ہے نہ کسی انہاں اپنا آپ ہی گوایا تو میری بات کرنا یہ مقصد ہے کہ اللہ دی رحمت ہوئی ہے کہ تسی جڑا یہ مجلس بنائی ہن میں گلاں تے کرنیاں سن ساراں دا دھیان ہو گیا بلوچ وال میں جے اگے انہوں کہہ رہے ہیں تسی اونٹ چارن والے ہو اسی بھیڑاں بکریاں چارن والی گل تے کوئی اچھا چلو پر کیف آ جائے گا 2 منٹ میری گل سنیں جیڑی ہے تواڈے سامنے پڑھی ہے نا
اللہ احکم الحاکمین اے دے وچ نا ایک بڑا نسخہ دس رہے نے ساڈے واسطے کیڑا نسخہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور سارے اے بھی پتر میرا بھی پڑھ رہا سی یا اللہ نال جاری محترم جڑے سن عبد المالک انہاں دی بڑی علمی تقریر سی پہلے بھی عمران نے بھی اچھیاں باتاں کی اچھیاں باتاں تے ہونیاں قرآن و حدیث ہے ہی سارا اچھا جتھوں پڑھو الف لام میم تو لے کے والناس تک اے دے سارا ہی اچھا تو بہرحال میں جڑی گل عرض کرنا ہے کہ اللہ دوست ہے اللہ ولی الذین آمن وہ بیٹا تو سٹیج تے بیٹھ کے نہ روڑا پاؤں یہ تے ذرا بد مزگی بن اللہ انہاں لوکاں دا دوست ہے کیڑا دا جنہاں ایمان لیاندا جڑے مومن بن گئے لاؤ جی نعرہ مار کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر